بسم اللہ الرحمن الرحیم بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها لا سيما بقية الله في الأرض روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا سيد الشهداء عليه السلام إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وانهى عن المنكر صلوات گرامی کے سامعین اور میرے دوستوں ماتمی جوانوں، بہت اچھا ذکر مجھ سے پہلے دوستوں نے کیا۔ تو دیکھیے، کربلا میں ایک مقتل کربلا ہے اور دوسرا مقصد کربلا۔ مقتل کربلا کربلا میں برپا ہوا، لیکن مقصد کربلا کو حسین ابن علی نے کہا کہ آپ نے پوری دنیا پہ مقصد حسین کو زندہ کرنا ہے۔ یعنی مقتل بھی بیان کرے، مقتل بیان کر کے اس سے عبرت لیں کہ قاتلین کے کردار کیسے تھے، یعنی کیسے یزید بنتے ہیں، کیسے حرملہ بنتے ہیں، کیسے عمر سعد بنتے ہیں، کیسے ہولی بنتے ہیں۔ دیکھیے کربلا میں مثبت کردار بھی ہیں، منفی کردار بھی ہیں۔ تو پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کربلا کی تاریخ کے، کربلا کے مارکہ حق و باطل کے دو صفحے ہیں، ایک نورانی صفحہ ہے اور ایک ظلمانی صفحہ ہے۔ نورانی صفحے کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے معاشرے نورانی ہو جائیں گے۔ نورانی صفحے کو بیان کرنے سے ملت مسلمہ میں دین کا احیاء ہوتا ہے، قرآن زندہ ہوتا ہے، سیرت اور اسوہ حسین زندہ ہوتی ہے۔ لیکن جو تاریخ ڈارک صفحہ ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے، لیکن وہ عبرت کے لیے، وہ گزرنے کے لیے کہ بھی ایسے لوگ کیسے بن جاتے ہیں۔ عمر بن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا فاتح قادسیہ، معمولی صحابی نہیں، عمر بن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا، کمانڈر ان چیف تھے جنگ قادسیہ میں، اس کا بیٹا قاتل حسین بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہ عبرتیں ہیں۔ اور شمر کہ جو صفحہ امیر المومنین میں تھا،
جنگ صفین مولا کا سپاہی، کس چیز نے اسے دشمن حسین بنا دیا؟ یہ دقت کی ضرورت ہے، مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہولی، یہ کیا تھا؟ اس کا کردار کیا تھا؟ دیکھیں کربلا میں درس بھی ہیں اور عبرتیں بھی ہیں کہ حسینی سپاہی انسان کیسے بنتا ہے، اور یزید کی فوج میں یہ صحابی زادے کس طرح یہ دین خدا کو چھوڑ کے نواسہ رسول کے قتل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کربلا سے مقصد سید الشہداء کو لینا ہے، اور وہ مقتل جو کوفیوں نے، جو شامیوں نے برپا کیا، اس سے ہم نے عبرت لینی ہے۔ لیکن دیکھیے، معاف کرنا کہ جو نورانی صفحہ ہے اس کا ہم تذکرہ کم کرتے ہیں، جو ظلمانی صفحہ ہے اس کو کئی گھنٹے ہم ٹائم دیتے ہیں۔ تو جو انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے وہ نورانی صفحے کا مطالعہ ہے، وہ حسین بن علی کے کردار کا مطالعہ ہے، قمر بنی ہاشم کے رفتار کا مطالعہ ہے، امام زین العابدین جو وارث کربلا ہیں ان کی سیرت اور اسوہ کا مطالعہ ہے، اور وہ مخدرہ عصمت بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کے خطبات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کربلا کا درس ملے گا، اور ہمارا معاشرہ حسینی اور زینبی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم صرف مقتل کو بیان کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، بہت ثواب ہے، اجر ہے اس میں، لیکن جو مقتل کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا وہ اسی لیے کہ جب مقتل کو بیان کریں گے مقتل سے مقصد تک پہنچیں گے۔ تو مقصد ہدف ہے، مقتل ہدف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ طالب علمانہ گفتگو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ تو دیکھیے اہداف کربلا کیا تھا، حسین ابن علی نے کیوں کربلا برپا کی، اہداف کیا تھا؟ ابھی بعض ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی کہ امام حسین سے یزید نے بیعت کی، اس وجہ سے امام نے قیام کیا۔ امام کو کوفے والوں نے 20,000 30,000 خط لکھے، اس لیے امام نے کیا کیا؟ قیام کیا، کربلا کو برپا کیا۔ لیکن دیکھیے ایک عمل ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ رد عمل۔ لیکن جو عمل کرتا ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، جو رد عمل دکھاتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر امام نے قیام کیا یزید کی بیعت کے مطالبے میں تو ظاہر امام نے رد عمل دکھایا ہے، عمل نہیں کیا۔ اور اگر کوفیوں نے خط لکھا کہ مولا تشریف لائیے، ہم آپ کے والد گرامی کی امامت کو بڑے اچھے طریقے سے پہچان چکے ہیں، آپ آئیں گے تو ہماری مشکلات حل ہوں گی، ہمارا معاشرہ الہی معاشرہ بن جائے گا، تو وہاں پہ بھی میرے مولا نے جواب دیا۔ لیکن میرے مولا صرف کوفے والوں کے خط کی وجہ سے آپ نے قیام نہیں کیا، کیونکہ اگر میرے مولا یزید کی بیعت کے مطالبے میں آپ قیام فرماتے تو یہ رد عمل تھا کہ انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا، مولا اس کے مقابلے میں نکل پڑے، یا کوفیوں نے خط لکھے اور مولا نے قیام کیا ان کے جواب کے لیے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ رد عمل ہے، عمل نہیں ہے۔ تو دیکھیے حسین ابن علی کی ذات کبھی بھی رد عمل نہیں دکھاتی، عمل کر کے دکھاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مدینے سے نکلتے ہوئے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں کوئی دنیا کی دولت کے لیے نہیں جا رہا، منصب کے لیے نہیں جا رہا، ہر جو مرد معاشرے میں برپا کرنے نہیں جا رہا، ظلم کرنے نہیں جا رہا، فساد کرنے نہیں جا رہا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ کربلا کا ایک عظیم مقصد تھا، ایک ہدف تھا۔ تو میرے مولا نے مدینہ سے نکلتے ہوئے بتایا کہ دیکھو میں عمل کرنے جا رہا ہوں، میں موومنٹ اور تحریک چلانے جا رہا ہوں، میں صرف خالی احتجاج کرنے نہیں جا رہا بلکہ میں جامع ساکت امت رسول میں حرکت پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ تو ذکر حسین حرکت کا نام ہے، کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے۔ کربلا جہاں پہ بھی برپا کی جائے وہاں پہ اقدار الہیہ کو احیاء کیا جاتا ہے۔ صرف رونے سے کبھی بھی تحریک نہیں چلتی، تحریک چلتی ہے معاشرے کو آگاہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے سے، ان کو شعور دلانے سے تحریکیں چلتی ہیں۔ اور حسین ابن علی نے سب سے پہلے کس کو مرکز بنایا کہ جہاں پہ زیادہ مسلمان عمرہ اور حج کے لیے آتے تھے، تو حسین ابن علی نے کوئی ایسا نامانوس جگہ کو انتخاب نہیں کیا بلکہ وہ جو مرکز اور محور اسلام ہے، جو قبلۃ المسلمین ہے، جو یادگار ابراہیم ہے، جو یادگار اسماعیل ہے، جو یادگار حضرت حاجرہ ہے، اس کو انتخاب کر کے یہ دنیا کو بتایا کہ میں وارث ابراہیم ہوں، میں وارث اسماعیل ہوں، میں وارث حج ہوں، میں وارث خانہ کعبہ ہوں، میں وارث منا ہوں، میں وارث صفا و مروہ ہوں۔ یہ دنیا کے زمینوں کو جھنجھوڑا اور بتایا کہ صرف حج چند طواف کے چکر لگانے کا نام نہیں ہے بلکہ حج جہاں پہ اسوہ ابراہیمی کو فالو کر کے جتنے بھی شیطانی ماڈل ہیں ان کو للکارنے کا نام ہے۔ یہ حسین ابن علی نے فرمایا کہ صرف خالی خانہ کعبہ کے چکر نہیں لگانے، صفا و مروہ کے درمیان چکر نہیں لگانے، بلکہ یہاں پہ تو ہر کام کا فلسفہ ہے، مقصد ہے۔ میرے مولا نے مکہ کو انتخاب کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ محور اسلام ہے، یہاں پہ سارے مسلمان آتے ہیں، سارے مسلمانوں کے برجستہ لوگ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ آپ نے ان کو جھنجھوڑا اور ان کے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، کہا کہ دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے، حج کے مقصد کو پامال کیا جا رہا ہے، نماز کے مقصد کو ختم کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کے مقصد کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور میرے مولا نے وہاں پہ جب آغاز کیا تو فرمایا پورے دین کے احیاء کرنے والی اصل جو ہے وہ ہے امر بالمعروف۔ فرمایا میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ کرنے جا رہا ہوں، کہ جو محافظ دین ہے، جو سارے دین کی محافظ اصل ہے وہ اصل امر بالمعروف وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے اس اصل کو احیاء کیا ہے، اس اصل کی وجہ سے مجھے اللہ نے عظمت بخشی ہے۔ اس وجہ سے امر بالمعروف جب معاشروں میں احیاء ہو جائے تو دین زندہ ہو جاتا ہے، دین کی ویلیوز زندہ ہو جاتی ہے، دین حقیقی معنی میں معاشرے میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ لیکن اگر اسٹیجوں سے امر بالمعروف کرنے والے نہ ہوں، رسمی مجالس پڑھنے والے ہوں، بس آئیں شروع کیا، خطبہ پڑھا، دو دوڑے پڑھے، ایک قصیدہ پڑھا، پھر دوڑے پڑھے اور وہ جا رہے ہیں۔ تو بھئی پوچھے تو صحیح بھئی امام حسین تو قیام کیا، آپ نے کیا کہا کہ اریدو ان آمر بالمعروف، فرمایا میرا تو ارادہ ہی یہ ہے، میں تو قتل غارت دہشت گردی پلانے نہیں جا رہا ہوں۔ اور رسول اکرم کے روزے پہ بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو پتہ ہے انی احب آمر بالمعروف، میں تو بہت ہی زیادہ
عقیدت رکھ کر. اور دیکھیں بہت زیادہ روایات میں قرآن مجید میں وَانْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے. وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ لوگوں کو معروف کی طرف بلائے، دعوت دے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں منکرات سے روکے. تو دیکھیں علماء نے فرمایا کہ اگر امر بالمعروف معاشرے سے ترک ہو جائے گا تو شیاطین قسم کے حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر تم دعائیں بھی کرو گے کبھی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب نہیں ہوگی. تو اپنے معاشرے کا حال دیکھیں کیا ہے کہ یہاں پہ جو واعظین ہیں مثلا خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں عربی میں پڑھ کے اللہ اکبر. تو بھائی کیا لوگوں کو آپ نے درس تقویٰ دیا ہے؟ آپ نے کیا لوگوں کو بتایا ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ پاڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، کبھی آپ نے بتایا؟ جبکہ خطبہ جمعہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، مسلمانوں کی تربیت کرنے کا نام نماز جمعہ ہے، جس میں تقوی کا درس ہے، جس میں امت مسلمہ کو حالات سے آگاہ کرے، انہیں بتائیں کہ دشمن آپ کے متعلق کیا پلاننگ کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ ہر چیز کا فلسفہ ہے. مثلا حج، اس کا مقصد کیا ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک دفعہ امت مسلمہ حقیقی فلسفہ حج سمجھ کے حج ابراہیمی بجا لائیں، امت مسلمہ میں کوئی مشکل نظر نہیں آئی. اور دوسرا جملہ ہم نے فرمایا کہ اگر عزاداران سید الشہداء اگر روح عزاداری کے ساتھ عزاداری برپا کریں تو کبھی بھی شیعت کے درمیان آپ کو اختلاف، تفرقہ اور دوسری چیزیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ عزاداری سید الشہداء کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے. اور یہ وہ اس وقت ہے کہ جب ہم رسم کے طور پہ بجانا لائیں، بزم کے طور پہ بجانا لائیں، بلکہ رزم کے طور پہ بجا لائیں. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اور ہمارے استاد بزرگوار نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذان روح حسینی نہ رہی. تو اگر جو روح کے ساتھ اذان دی جائے تو بڑے بڑے ایمان کافروں کے، فاسقوں کے، فاجروں کے ان میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو اگر عزاداری سید الشہداء کو روح کے ساتھ بجا لایا جائے تو امریکہ اور اسرائیل یہ سب ان کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ بھی خوش ہوتے ہیں. اور عراق میں یہ بی بی سی نے ویب سائٹ پہ دیا تھا کہ برطانیہ والوں نے اس کے اوپر یو ایس اے لکھا ہوا ہے تلواروں کے اوپر، کما زنی کے لیے کفن دیے اور تلواریں دی. وہ تو خود بیعت دیتے ہیں، یا مثلا وہ یہ عموماً جو ہے درباروں کے پیچھے لگا دیتے ہیں کیا جی یہ جو فلاں سفیر تھی وہ بڑی عاشق تھی میاں میر صاحب کی، وہ جو ہے اس نے آ کے چادر چڑھائی. دیکھیں دشمن دیکھیں کیا کام کر رہا ہے کہ کہاں سے ہم جو ہے وہ کوئی نقطہ ضعف ملے کہ ان کو دربار چکروں میں لگا دو، بس قوالیوں کے چکروں میں لگا دو، ان کو حقیقت حسینیت کی طرف نہ آنے دو. تو وہ عزاداری کبھی ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتی کہ جو رسم کے طور پہ ہو. ہم سمجھے کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح جلوس کرتے تھے، اس طرح ماتمداری کرتے تھے، لیکن یہ ہماری نظر نہ ہو کہ ہمارے امام زین العابدین نے کیسے عزاداری کی، جناب ثانی زہرا نے کس طرح عزاداری کی. دیکھیے وہ بھی عزادار تھے، زیادہ بڑا حلقہ بھی نہیں تھا ان کا، صرف ایک میرے مولا تھے، وہ بھی نحیف، وہ بھی کڑیوں میں جکڑے ہوئے، توق پہنا ہوا، اور ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. لیکن اس طرح سے عزاداری برپا کی، اس طرح سے گریہ اوزاری کیا، اس طرح سے لوہے پڑے کہ وہ حکومت جو اتنی پائیدار اور پختہ
ہو چکی تھی، جناب زین العابدین کے خطبہ یزید سے ان کو رسوا اور درہم برہم کر دیا۔ تو ہماری عزا بھی ایسی ہونی چاہیے کہ طاغوت کے ایوانوں میں، درباروں میں حسینیت کی تعلیم کی وجہ سے ہلا کے رکھ دیا جائے۔ اور یہ دشمن تو چاہتے ہی وہ ہیں کہ ایسی عبادات کریں جن میں آگاہی نہ ہو، بیداری نہ ہو، جس میں ترقی نہ ہو، جس میں معاشرے میں انقلاب نہ آئے۔ اور پہلے بھی میں نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ برطانیہ نے ایک تو ابھی صدام دور میں قبضہ کیا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ عراق کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہاں سے ان کا بہت بڑا کمانڈر گزرا کربلا کے نزدیک سے۔ ظاہر اس وقت شہر کربلا بھی چھوٹا سا شہر تھا، وہاں سے اذان کی آواز آئی۔ اس نے اپنے مترجم سے پوچھا، ٹرانسلیشن سے، کہ بھئی یہ کیا ہے، اذان کیا ہوتی ہے؟ اس نے شروع کیا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت ہوتی ہے، 5 ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ اس لیے اذان دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی مختصر بتاؤ یہ نظام برطانیہ کے حق میں ہے یا جو ہے وہ مخالف ہے؟ اس نے کہا نہیں، نظام برطانیہ کے متعلق کوئی اس میں گفتگو نہیں ہوتی۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ جتنی مرضی اذانیں دیتے رہے، 5 کی بجائے 5000 دیتے رہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو بلال کی اذان تھی وہ رسم نہیں تھی، بلکہ وہ مشرکین مکہ اور کافرین مکہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا کہ ابھی رسم رہ گئی اذان کی، حقیقی اذان نہیں ہے۔ تو یہ عزاداری سید الشہداء کی عزاداری، استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ عزاداری حقیقی کون سی ہے؟ عزاداری حقیقی صرف یہ نہیں ہے، لوریے دینے کا نام نہیں ہے، صرف مصرف و ان کو ذکر و فکر صبحگاہی میں یہ نہیں ہے کہ صرف کہو جی بس اتنی دیکھوں دیں گے تو اتنے ثواب ملے گا، اتنے ذاکروں کو لاکھ روپے دیں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ نہیں بھئی، عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری کیا ہے؟ استاد بزرگوار کا بہت قیمتی جملہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسی عزاداری کہ جہاں ہم کئی سالوں سے بلکہ 1000 سالوں سے ہم برپا کر رہے ہیں، مثلا 200 سال 300 سال سے عزاداری برپا ہو رہی ہے، لیکن ایک انسان بھی ہم حسین کے کردار جیسا تربیت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ درسگاہ حسین، ایک انسان ماتمی بھی ہے، عزادار بھی ہے، روتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، بوڑھا بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک کردار اس کا وہی لوکل ہے، کبھی اس نے حسینی کردار کو اختیار ہی نہیں کیا۔ یہ لمحہ فکری ہے کہ ہم 10 دن یہ معرفت کا چاند ہے، شعور کا، بیداری کا، آگاہی کا چاند ہے، نورانیت کا چاند ہے، تقوی الہی اختیار کرنے کا چاند ہے۔ تو ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، سوچنا چاہیے نا۔ آج آخری مجلس ہے، یہ تھوڑی دقت کرنی چاہیے، تھوڑا ہمیں شعور لینا چاہیے۔ لیکن معمولی سے معمولی چیز ہم گھر میں خرید کے لاتے ہیں تو 20 مرتبہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں اضافی نہ ہو، کہیں فالتو نہ ہو، ایسے میرا خرچہ نہ ہو، سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ لیکن یہ جو اتنی قیمتی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ بھئی اس کے مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں جو امام علیہ السلام نے قربانیاں دی؟ اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بنی عباس کے زمانے میں جو بھی زائر جاتا تھا، کسی کو ہاتھ کٹوانا پڑتا تھا، کسی کو پاؤں کٹوانا پڑتا تھا۔ یعنی اس طرح سے یہ عزاداری کوئی ایسے نہیں آگی ہمارے پاس، لیکن اس کا فلسفہ بھی دیکھیں، اس کا مقصد دیکھیں کہ آیا یہ رسم ہے۔ رسم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد سے جو چیزیں ہمیں ملیں، تہذیب سے چیزیں ملیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ رسومات کہتے ہیں۔ یہ رسم تو نہیں ہے، آیا بزم ہے؟
کہ بھئی یہ جس طرح دوسری محفلیں سجائی جاتی ہیں خوش خوشی ہونے کے لیے، قوالی ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں، تو آیا یہ جو ہے وہ بس میں تو کیا ہے پھر؟ تو استاد بزرگوار نے یہی فرمایا کہ یہ رزم حسینی ہے، یعنی یہ حسینی کردار کی ٹریننگ کی جگہ ہے، یہاں پہ ہم نے آنا ہے، اپنے آپ کو حسینی بنانا ہے کہ اگر مارکہ حق و باطل برپا ہو جائے تو وہاں پہ ہم نے حسینی بن کے لڑنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو اس کلاس کا پہلا درس ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی یہ ہے جو حقیقی معنی میں حسینی بناتا ہے انسانوں کو، یہی جو ہے کہ جس میں کردار زینبی کا درس ملتا ہے اور حقیقی عزاداری کا درس ملتا ہے۔ تو امر بالمعروف کسے کہتے ہیں، نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں، یہ تذکرہ تو آپ سنتے ہیں، ذرا تھوڑے سی آپ کی خدمت میں طالبانہ ملمانہ گفتگو کی جائے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں حکم دینا، اور جب ایک بڑی شخصیت کسی چھوٹے انسان کو دستور الہی بجا لانے کا حکم دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں۔ اور معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف وہ چیزیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مطلوب ہے، مقصود ہے، شریعت اور عقل نے انہیں محبوب قرار دیا ہے، اور قرآن کے نزدیک وہ پہچانی ہوئی چیزیں ہیں، شناختہ شدہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا لوگوں کو حکم دینا، اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ عموماً ہم کیا معنی کرتے ہیں کہ معروف نیکی کا حکم دینا، تو یہاں پہ معنی وسیع ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کہیں کہ نماز نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، پہچانی ہوئی ہے، شناختہ شدہ ہے، چاہے وہ عبادات میں سے ہو، چاہے وہ اخلاق میں سے ہو، چاہے معاملات میں سے ہو، چاہے سیاست میں سے ہو، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں مورد قبول ہے اس کا معاشرے میں اجرا کرنا، نافذ کرنا، لوگوں کو دستور دینا، اس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بہت وسیع چیز ہے یہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، یہ بہت بلند چیز ہے۔ اگر یہ معاشرے میں احیاء ہو جائے، اور حسین ابن علی نے اسی کو احیاء کرنے کے لیے کربلا برپا کی، اور اس کے بعد نہی عن المنکر، مولا سے سوال ہوا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ بے درد مومن کون سا ہوتا ہے، کمزور مومن کون سا ہوتا ہے؟ ہم تو عموماً سمجھتے ہیں کہ وہ مومن کہ جو ماشاءاللہ فزیکلی طور پہ موٹا تازہ ہے، بدنی لحاظ سے بڑا موٹا تازہ ہے، وہ مومن بڑا قوی ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا طاقتور ہے۔ لیکن امام نے فرمایا ضعیف اور کمزور مومن اس کو نہ سمجھے کہ جو موٹا ہے اسے کہیں کہ یہ طاقتور ہے، اور اللہ کے دین کی طرف کسی کو نہیں بلاتا۔ فرمایا کہ دیکھو کمزور مومن معاشرے میں نحیف مومن وہ ہے کہ جس کی روح میں دین نہ ہو اور لوگوں کو امر بالمعروف نہ کرتا ہو، یہ ضعیف مومن ہے۔ اور قوی مومن وہ ہے چاہے ابو ذر جیسا لاغر انسان ہو، لیکن خلیفہ وقت کے دربار میں جا کے کلمہ حق کو بلند کرے، یہ قوی مومن کی علامت ہے۔ تو ابھی معاشرے میں آپ دیکھیں بس ان کی کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہوتی، کوئی مال و دولت بھی نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ دیکھتے ہیں منکرات کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، کہتے ہیں بڑے پیار کے ساتھ کہ بیٹا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ بعض کیا ہے مثلا گزر جاتے ہیں اور بالکل جو ہے وہ لا تعلق ہو کے
اور وہی فارسی کے بقول کہ بے تو چے بے من چے، بے تمہیں کیا مجھے کیا۔ حسینیت میں یہ دو جملوں کی جگہ نہیں ہے۔ حسینی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ذمہ دار انسان ہے، جو معاشرے کے نقائص کو دیکھے، جو معاشرے کی خرابیوں کو دیکھے۔ اور دیکھیے یہ آپ بزرگ لوگ گواہی دیں گے، ہم تو اس وقت چھوٹے ہوا کرتے تھے، سارے بزرگ دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے عموماً یہی رسم تھا کہ جب گاؤں کا کوئی آدمی کسی خاتون جو گاؤں کی ہوتی تھی اس کی شادی ہوئی ہوتی تھی تو وہاں پہ چلا جاتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو کہتے تھی بیٹا تمہارا ماموں آیا ہے نا، یاد ہوگا آپ کو کہ یہ اتنا اخلاص ہوا کرتا تھا پہلے۔ ابھی کیا ہے، ابھی یہی مغربی کلچر میں آ کے ہمارے مسلمانوں کے درمیان وہ جو ذمہ داری اور احساس ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی، اور دین میں بھی یہی صورتحال ہو گئی کہ کوئی جو ہے لوگوں کو دین کی طرف دعوت نہیں دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین امت وہ ہے کہ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے جو ہے وہ ان کو روکے۔ تو نہیں عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں روکنے کو، اور اصطلاح دین میں کہتے ہیں جب بڑی شخصیت، بڑا بزرگ جب چھوٹے بچے کو حکم دے کہ یہ فلاں کام کیا ہے اس کو ترک کر دو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں۔ اور منکر کسے کہتے ہیں؟ یعنی منکر ددکاری ہوئی چیزیں، یعنی جن کو دین نے ددکار دیا ہے، جن کو عقل برا سمجھتی ہے، اور اس قباحت کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ جہاں بھی اس چیز کو دیکھو اس سے لوگوں کو کیا کرو؟ منع کرو۔ یہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر۔ اور ان کو احیاء کس نے کیا ہے؟ حسین ابن علی نے۔ کس نے کیا ہے؟ حسین ابن علی نے۔ اور حسینی کون ہے؟ کہ جو امام کی سیرت، روش، منش، طرز اور ڈانٹ کے اوپر عمل کرے وہ حسینی ہے، کہ جو امر بالمعروف کرے، جو نہی عن المنکر کرے، یعنی ان چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے جس کی طرف قرآن نے دعوت دی ہے، جس کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے، جس کی طرف اس کے رسول نے دعوت دی ہے، جس کی طرف مولا امیر المومنین نے دعوت دی ہے۔ اگر کوئی دے گا تو یہ اہل بیت کا پیروکار ہے۔ اور مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ وہ ہیں کہ جو چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو وہاں پہ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو وہ لوگ مردہ ہیں کہ جو معاشرے میں برائی دیکھتے ہیں، غلط کام دیکھتے ہیں، بدکاری دیکھتے ہیں، رشوت دیکھتے ہیں، ظالم اور فاسد حکمران معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کلمہ حق بلند نہیں کرتے، یہ مردہ لوگ ہیں۔ ان کو نہ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو بڑا ماشاءاللہ ماتمدار ہے، بڑا ہی نمازی ہے، بھئی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حیات سوسائٹی اور معاشرہ کس میں ہے؟ وہ امر بالمعروف میں، وہ نہی عن المنکر میں ہے، تاکہ معاشرے کا علاج کیا جائے۔ اگر جو ہے وہ کوئی طبیب نہیں ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، معاشرے میں لوگ معمولی بیماری سے بھی مر جائیں گے، لیکن اگر ہسپتال ہو، وہاں پہ ماہر ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ فوراً جو ہے وہ علاج ہو جائے گا اور لوگ بدری لحاظ سے زندہ و سلامت رہیں گے۔ تو دیکھیں رسول اکرم کو بھی کہا جاتا ہے طبیب دوار بطب، فرمایا کہ رسول اکرم کیا تھے؟ اللہ کے معنوی ڈاکٹر تھے، طبیب روحانی تھے، اور کیا کرتے تھے کہ کلینک بنا کے نہیں بیٹھے ہوتے تھے جس طرح ہمارے یہ پیروں نے بنائی ہوتی ہیں خانقاہیں کہ مرید آئیں ہمیں یہاں پہ آ کے چندہ دے دیں، ہم جو ہے کسی کے پاس نہیں جائیں گے، ہے نا اس طرح کے نمونے بھی۔ تو یہ ایسے رسول اکرم نہیں تھے، دوار بطب، جس طرح آج کل انگلش کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ موبائل مبلغ،
یعنی سیار، جہاں بھی اسے دعوت دی جائے وہ وہاں پہ جا کے فیس لے کے پڑھ دیتا ہے، لیکن رسول اکرم فیس نہیں لیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ برائیوں کا علاج کرتے تھے، بد اخلاقیوں کا علاج کرتے تھے، شرک سے لوگوں کو پاک کرتے تھے، لوگوں کو حقیقی طیب و طاہر بناتے تھے۔ تو دیکھیں جو حقیقی مبلغ رسول اکرم کی سیرت کے اوپر چلنے والا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے لوگوں کی مرض کو تشخیص دے، پھر امر بالمعروف کے ذریعے سے ان کا علاج کرے۔ تو کربلا یہ وہ ہسپتال الہی ہے کہ جس میں بشریت کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقی معنی میں مجالس معروف کی ترویج کرنے اور منکرات سے روکنے کا نام ہے، اور معروفات عقائد میں بھی ہے، منکرات عقائد میں بھی ہے، معروفات اخلاق میں بھی ہے، اور منکرات اخلاق میں بھی ہے، معروفات سیاست میں بھی ہے، منکرات سیاست میں بھی ہے، اسی طرح معروفات اخلاق میں بھی ہے، منکرات اخلاق میں بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ پورے کا پورا دین، اس میں آپ کو کیا منکرات نظر آئیں گی یا آپ کو معروفات نظر آئیں گے؟ دیکھیے عقائد میں معروفات کیا ہے؟ اصول دین یہ معروفات ہے، توحید الہی یہ معروف ہے، نبوت معروف ہے، عدل معروف ہے، نظام اسلامی کا برپا کرنا یہ معروف ہے، قیامت معروف ہے۔ اس کے مقابلے میں منکر کیا ہے؟ سب سے بڑا منکر جو علماء نے اور دین نے بیان کیا، فرمایا سب سے بڑا منکر نظام طاغوت اور نظام ظلم ہے۔ کبھی بھی ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے ملک کے اوپر حاکم ہے یہ کیا ہے؟ یہ نظام عدل ہے، یہ نظام ظلم ہے۔ بھائی 2 دن پہلے وزیر اعظم مجرم ہو، 2 دن بعد جناب وزیر اعظم پاکستان، یہ کرامات ہے پاکستان کی کہ 2 دن پہلے عدالت ابھی جرم اس کے اوپر لگانا چاہ رہی ہے، 2 دن بعد آپ جو ہے کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو گئے ہیں، آپ وہ صلاحیت رکھتے ہیں امت مسلمہ کے اوپر حکومت کرنے کی۔ تو سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ وہ غیر الہی نظام ہے، طاغوت کا نظام ہے، اور شرک یہ منکر ہے، عقائد کا منکر، منکرات میں سے شرک ہے، بدعت ہے، انحراف ہے، غلو ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ منکرات عقائد میں سے ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ شرک بیان کیا جا رہا ہے، کسی نے کبھی جو ہے وہ توجہ ہی نہیں دی۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم جو اتنے مومن کامل ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے کبھی خراب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں عقائد میں معروفات، عقائد میں منکرات، اور سیاست میں بھی معروفات ہیں کہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ بجا لاؤ، اور سیاست میں منکرات ہیں۔ اب سیاست میں معروفات کیا ہے؟ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا جانشین ہے اسے حکمران بناؤ، جس میں معیارات الہی پائے جاتے ہیں اس کو حکمران بناؤ۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا من امام، فرمایا کہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ امام کون ہوتا ہے؟ آمنوا بکتاب اللہ، فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنے والا ہو، عدل کو برپا کرنے والا ہو، مومنین اور مسلمین کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہو، یعنی جو معیارات الہی کے اوپر اترتا ہو وہ تمہارا حاکم اسلامی ہے۔ یہ معروف سیاست ہے۔ اور منکر سیاست کیا ہے؟ کہ نادان، گٹھیا، شرابی، نشئی اور اس طرح کے آلودہ انسانوں کو ہم اپنا حکمران،
اپنا سردار، اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور مولا حسین نے جب جناب حر سے ملاقات ہوئی تو وہاں پہ یہی روایت رسول گرامی اسلام کی فرمائی کہ قال جدی رسول اللہ، فرمایا کہ میرے جد نے فرمایا تھا کہ من رأى سلطانا جائرا، فرمایا میرے نانا نے فرمایا تھا کہ تم اگر ایسے فاسق ظالم اور نشئی، فاسق اور ظالم جو اعلانیہ گناہ کرتے ہوں، اگر ان کو حکمرانی کے اوپر دیکھو کہ جو حلال خدا کو حرام کرتا ہو، جو خدا کے عہد کو توڑتا ہو، جو سنت رسول کو مٹاتا ہو، اور جو مومنین کے اوپر ظلم کرتا ہو، معاشرے میں فساد پھیلاتا ہو، تو فرمایا میرے نانا نے فرمایا تھا اگر ایسے حکمران ظالموں کے خلاف اگر کوئی قیام نہیں کرتا تو اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ معصور فرمائے گا۔ یہ ہے قیام۔ کربلا اس کے لیے برپا ہوئی، کربلا صرف رونے دھونے کے لیے برپا نہیں ہوئی، کربلا نظام عدل الہی کو برپا کرنے کے لیے ہوئی۔ اور زوال کیوں آتا ہے معاشروں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے ائمہ نے فرمایا توزیع الاصول، جو اصول ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی جو حقیقی ایشو ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اور فرمایا وَتَمَسَّكُ بِالْأُصُولِ فرو، فرمایا اور فری چیزیں، نان ایشو چیزوں کو معاشرے میں اٹھایا جاتا ہے، یعنی پہلے جو اصلی چیزیں ہیں ان کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں دینے دیتے، خود بھی عمل نہیں کرتے۔ جو معمولی چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر شور مچایا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کر دیا، وزیر اعظم نے یہ کر دیا۔ بھائی وزیر اعظم بدبخت کو یہ نظر نہیں آتا کہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں؟ اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ کتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، کتنا ڈالر اوپر چلا گیا ہے، امت مسلمہ بیچارگی میں زندگی بسر کر رہی ہے؟ تو یہ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ دیکھو حکومتوں کو زوال کیوں آتے ہیں۔ فرمایا پہلی چیز اصلی مقاصد سے لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں اور معمولی چیزیں ان کے اوپر توجہ دلاتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ تو مودی نے بھی پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ مذاق کیا اور کہا کہ یہ پاکستان کی عوام بھی دیکھو بے شعور ہے، نالی بنانے سے یہ جو ہے ووٹ دے دیتے ہیں، سڑک بنانے سے یہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ اور بھئی یہ سڑکیں نالی بنانا یہ حکومتوں کا فرض ہے، لیکن عوام کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ بھئی یہ حل ہے یا نہیں، اسے میں ووٹ تو ضائع تو نہیں ہوگا، یا یہ تو نہیں ہوگا میرے ووٹ کے ذریعے سے میں بھی ظالم کے ظلم میں شریک ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ زوال کیوں آتے ہیں معاشرے میں؟ فرمایا اس لیے کہ جو فاضل لوگ ہوتے ہیں ان کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی، ان کو منصب نہیں دیے جاتے، اور جو نااہل لوگ ہوتے ہیں ان کو وزیر اور مشیر بنا دیا جاتا ہے۔ تو معاشروں میں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ معیار ہو، حکمران ہو، رسول اکرم اور ائمہ کی صفات کا مالک حکمران ہو، وزیر اور مشیر ہو، مالک اشتر جیسا ہو، ہمارے یاست جیسا ہو، سلیمان فارسی جیسا گورنر ہو، تو پھر اسلامی مملکتیں ترقی کرتی ہیں اور حقیقی حسینی نظام قائم ہوتا ہے۔ لیکن اگر فاسق و فاجر اور طاغی اور طاغوت کہ جن میں ایک صفت بھی انبیاء والی نہیں ہے، ان کا کردار الہی نہیں ہے، کہ جو عورتوں کے دل زیادہ ہیں، جو رشوت اور کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں اور اتنا مال انہوں نے جمع کیا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ باہر والے بھی، برطانیہ والے بھی مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ 190 ملین ڈالر یا پاؤنڈ یہ جو ہے وہ غیر قانونی ہمارے ملک میں آ رہا ہے، یہ پاکستان کی عوام کا ہے۔ اور ابھی دیکھیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی کا ہے، لیکن کام تو اچھا کیا، اس نے یونیورسٹی بنائی، اور اب جو اس کیس میں اسے کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی اسے نااہل قرار دیا جائے گا۔
وہ بھائی وہ ہے فاسق ہے، اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک کام تو اتنے اچھا کیا تھا، آپ جو اسی اچھے کام کے اوپر اسے زندان میں لے جا رہے ہو، تو یہ جو جب اقدار بدل جائے، جب دین کی ویلیوز بدل جائیں، وہاں پہ اچھے کام کو بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہمیں آگاہی اور بیداری کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو ممبر پہ لے کے آئیں صرف جو تیل کے بیل کی طرح نہیں، کولو کے بیل کی طرح صرف چکر لگواتا رہے، بس جو ہے وہ خطبہ دوڑے قصیدہ پھر دوڑے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کوئی فرمان بھی امام حسین کا پڑھ لو، امام حسین کا کوئی سیرت نہیں ہے، کوئی اسوہ نہیں ہے، جو اتنا بڑا آپ نے انقلاب لایا، صرف یہی چیزیں تھی اس میں۔ تو یہ وہ دل کا درد ہے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، عزا ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ہدف مقصد ہی یہ بن گئے۔ مثلا ابھی میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں مجھ سے پہلے 5 منٹ میں 5 دوڑے مار آتے تھے، 5 دوڑے پڑھنے والے، بھئی ایک کوئی ٹائم دے دو۔ مثلا ایک آ رہا ہے کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، تو بھئی یہ بھی کرو کہ بھئی ایک آئے 1 منٹ میں امام حسین کی سیرت سنائے، 1 منٹ میں امام حسین کی حدیث سنائے، 1 منٹ میں کربلا کا سبق سنائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر یہ کریں تو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تبدیلی آئے گی، میرے خیال ہمارے بچے سنیں گے، ہمارے بزرگ سنیں گے، کہیں گے کہ دیکھیں یہ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی ایک مومن کو کیا ہونا چاہیے؟ باادب ہونا چاہیے، ایک مومن کو باحیا ہونا چاہیے، ایک مومن کو باعقل ہونا چاہیے۔ خب یہ امام حسین کے فرامین ہیں یا نہیں؟ فرمایا کہ اگر ادب نہیں ہے، عقل نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اس کا دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارے ائمہ کے اقوال ہیں، سید الشہداء کے اقوال ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ممبر کے طرف ہماری تجدید نظر ہونا چاہیے، خدمت کرے ذاکرین کی، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو مستحقین ذاکرین ہیں ان کی مدد کریں، لیکن یہ ذریعہ نہ کریں۔ یہ جو دین کے نام سے علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دین کے نام سے جو کمائی کی جائے، اس سے برا رزق دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے ائمہ آئے، کبھی آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ انہوں نے کوئی حدیث بیان کرنے کا اجر لیا ہو، کوئی پیسہ لیا ہو، بلکہ خود آپ جو ہے تشویق کرتے تھے جو اہل بیت کی عظمت بیان کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، دین فی سبیل اللہ ہو، دین حسینیت کی تعلیم ہو، اس میں کربلا نے جو شعور اور بیداری اور آگاہی دی ہے وہ لوگوں کو بیان کیا جائے، دشمن شناسی کرائی جائے کہ دشمن کیا ہے۔ بعض اوقات دشمن میٹھی گولی دیتا ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ آخر دیکھیں کہ یہ MI6 کو کیا آوازاری ہے کہ وہ سارے ذاکرین کو محرم سے پہلے بلاتے ہیں اور ہزاروں پاؤنڈ ان کی جیب میں دیتے ہیں اور ان کو ایک نقشہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ سب واقف ہیں، مثلا آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا معروف نوح خان ہے، وہ ابھی نئے سٹائل سے لوہا پڑھ رہا ہے۔ توجہ کرنی چاہیے نا کہ بھئی کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو بڑا اچھا خاصا تھا، بڑے اچھے طریقے سے آداب میں کلام پڑھتا تھا، ابھی کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح تو ڈانس بھی لوگ نہیں کرتے جس طرح یہ لوہا پڑھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں توجہ کا طلب ہیں کہ بھئی دیکھیں مذہب اہل بیت ہمارا شیعوں کا ہے، عیسائیوں کا تو نہیں ہے۔ درد کنہیں ہونے چاہیے؟ ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارا مذہب جو ترقی کرے، ہمارا مذہب جو ہے وہ حقیقی معنی میں حسینیت نافذ ہو، سارے حسینی بنے، سارے فاطمی بنے۔ تو یہ MI6 کو کیا مشکل ہے کہ وہ اتنے پیسے، اتنے ٹیلی ویژن چینل، اس ڈیجیٹل چینل جو ہے وہ، اور نام بھی شیعہ کے اوپر، امام حسین کے نام پہ، فضل کے نام پہ، امام علی کے نام پہ، نام جو ہے ائمہ کے ہیں، لیکن اس میں بدعات، انحرافات اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں چلائی جا رہی ہیں اور مومنین کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک یہی MI6 کا مجتہد، اس نے جو ہے فتویٰ دیا کہ یہ کیا عزاداری ہے، ماتم کرنا، زنجیر مارنا۔ عزاداری تو وہ ہندوستان کے فلاں علاقے میں ہوتی ہے کہ زندہ زندہ لوگ لیٹ جاتے ہیں، ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں۔
ابھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ مجتہد کیا کہہ رہے ہیں کہ زندہ زندہ لوگ لیٹے ہوتے ہیں، اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، یہ عزاداری ہے سید الشہداء؟ تو یہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی؟ تو عرض کر رہا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ غرض و غایت ہے عزاداری سید الشہداء کی، اور اسی کے ذریعے سے ہم سیاست میں تحول لا سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم لوگوں کے اخلاق میں تبدیلی لا سکتے ہیں، لوگوں کے عقائد میں تحول لا سکتے ہیں، کیونکہ امر بالمعروف صرف نیکی کا حکم نہیں دینا بلکہ پورے دین کی طرف لوگوں کو درس دین دے کر، قرآن دے کر، حسینیت دے کر لوگوں کو دین الہی سے مزین کرنے کا نام امر بالمعروف ہے، اور گناہوں سے روکنے کا نام نہی عن المنکر ہے۔ تو دیکھیں یہ چند ایک نقطے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اللہ انشاءاللہ آپ کو بھی اجر عظیم دے، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے، کیونکہ حقیقی عزاداری سید الشہداء یہ ہے کہ ہم مقصد حسین کو سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی حسینی بنائیں، اپنی خواتین کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے والا بنائیں۔ چند جملے مصیبت کے ذاکر صاحب ماشاءاللہ کافی بیان کر گئے آپ کی خدمت میں۔ جب میرے مولا تک و تنہا رہ گئے ہیں، السلام علیکہ یا وطر الموتور، جب اصحاب چلے گئے ہیں اور اہل بیت بھی اکثر شہید ہو چکے ہیں اور مولا اکیلے رہ گئے ہیں، اور زیارت کے جملے ہیں السلام علیکہ یا وطر الموتور، کہ ہمارا سلام ہوا ہے حسین کہ جب تو تک و تنہا رہ گیا تھا، ناظرہ شمالاً و ناظرہ یمیناً، کہ آپ دائیں بھی طرف دیکھ رہے تھے، بائیں بھی طرف دیکھ رہے تھے، کوئی بنی ہاشم کا جوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت آپ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ دیکھو اس کے ہمارے استاد نے دو تفسیریں کی ہیں کہ میرے مولا نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو اہل بیت رسول کی محافظت فرمائے، دوسری تفسیر فرمائی کہا کہ دیکھو کوئی ہے یہ جو میں دین خدا کو کربلا تک لے کے آیا ہوں، اس کو لے کے کربلا تک پہنچائے۔ عزاداران محترم جب یہ استغاثے بلند کیے نا تو ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ جناب زینب نے کہا بھیا کیوں اکیلے اکیلے استغاثے بلند کر رہے ہو، ذرا خیمہ گاہ میں آؤ، میں اپنی ماں کی وصیت کرنا چاہتی ہوں، پوری کرنا چاہتی ہوں۔ آئے خواتین نے حلقے میں لیا میرے مولا امام مظلوم کو، دیکھیں بچے ہیں پاؤں چوم رہے ہیں، بچیاں ہاتھ چوم رہی ہیں، کوئی کمر کو بوسہ دے رہے ہیں، کوئی سینے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ عزاداران محترم ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھائی ذرا اپنے بٹن کھولو، میں تیرے سینے کے اوپر سنت رسول کو بجا لانا چاہتی ہوں، سنت سیدہ کو بجا لانی چاہتی ہوں، کیونکہ اماں جان نے کہا تھا کہ جب حسین کربلا میں شہید ہونے کے لیے جائے تو میری وصیت ہے کہ میری نیابت کرتے ہوئے میں حسین کے گلوں پہ بوسہ دینا اور حسین کے سینے پہ بوسہ دینا۔ عزاداران محترم سنیے گا چند جملے عزائے حسینی کے، سنیے گا عزاداران محترم جناب سیدہ نے اپنے والدہ کی وصیت کو پورا کیا۔ اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں ایتینی بصوم العتیق، کہا اماں جائی، کہا زینب بنت فاطمہ کیا ہو سکتا ہے مجھے ایک عتیقہ، عتیقہ کہتے ہیں بہت ہی قیمتی اور پرانی چیز کو کہتے ہیں، کہا کہ بہنا وہ جو میری ماں نے ایک میرے لیے قمیض بنی تھی بہت ہی قیمتی ہے میرے لیے، اس کی بہت ویلیو ہے، لیکن پرانی ہے وہ دو، کیونکہ میں وہ پہن کے جاؤں گا، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ قدیمی سمجھ گئے، شاید میرے بدن کو ڈکا
ڈھکا ہوا رہنے دیں، میرے بدن کو ریا نہ کریں۔ جب یہ کہا نا، پھر اس کے بعد کہا کہ بہنا مجھے پتہ ہے یہ میرے دشمن بڑے بے حیا ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ میری اشیاء کو لوٹیں گے، میری انگوٹھی کو لوٹیں گے، میری رضا کو لوٹیں گے، میرے امامے کو لوٹیں گے، لیکن میں اس لیے یہ مانگ رہا ہوں کہ یہ میری ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، شاید ہو سکتا ہے کبھی بھی سمجھ کے میرے بدن پہ یہ چھوڑ جائیں۔ عزیزان محترم، میرے مولا وہ قمیض پہن کے، اس کے اوپر زرہ پہن کے اور جنگی ٹوپی پہن کے میرے مولا تیار ہو کے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب گھوڑے کے پاس آتے ہیں نا، تو ایک مرتبہ مقتل کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا فرسان الحجاب، وہ اے میرے شیرو تو کہاں کے ہو؟ کبھی میں جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، ایک طرف علی الاکبر ہوتے تھے، ایک طرف قمر بنی ہاشم لجام کو پکڑے ہوئے ہوتے تھے اور اپنے مولا کو سوار کرتے تھے۔ اب کہاں گئے ہو؟ مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ جناب زینب رو کے کہتی ہیں بھیا میرا جگر پہلے ہی پھٹا ہوا ہے، زیادہ نہ رلائیں، آئے میں لجام پکڑتی ہوں، تم گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، مختصر کرتے ہوئے جب میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑے پہ ایڑ لگاتے ہیں چلو، اب گھوڑا چلتا نہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں گھوڑا یہ تھوڑا مختصر وقت رہ گیا ہے، تم آزاد ہو جاؤ گے، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے؟ گھوڑے نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھتے ہیں ننھی سکینہ ہے، وہ گھوڑے کی ٹاپو کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور رو کے کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑا ان کو مارکا میں نہ لے جانا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اور رو کے کہتی ہے گھوڑا اگر لے کے جاؤ گے نا تو پھر انہیں سیدھا فرات پہ لے کے جانا، میرے بابا بہت پیاسے ہیں۔ پھر کہا کہ میرے بابا بہت تھکے ہوئے ہیں، انہیں ریت کے اوپر بڑے آرام کے ساتھ اتارنا۔ عزیزان محترم، کیا یہ میری بی بی کی خواہش ہے؟ اور یہ جو آرزو تھی پوری ہوئی؟ ہرگز پوری نہیں۔ میرے مولا آتے ہیں گھوڑے کی طرف، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جناب سکینہ کو دلاسا دیتے ہیں، کہتے ہیں سکینہ آپ نے شام کے بازاروں اور درباروں میں رونا ہے، میرے بعد آپ کو تماچے مارے جائیں گے، بیٹی ابھی تھوڑا سا سکون کرو۔ عزیزان محترم تسلی دے کے بچی کو سلا کے دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ جناب زینب دیکھ رہی ہیں میرے مولا جا رہے ہیں، بی بی کہتی ہے مہلا مہلا یبن الزہرا، یہ زہرا کے بیٹے ذرا آستہ آستہ جاؤ۔ بہت گریہ کا مقام ہے۔ جناب ابا عبداللہ آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لوگوں کو علی کی شجاعت بھول گئی اور مولا جنگ کرتے آتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگوں نے علی اکبر کو شہید کیا، تم نے قاسم کو شہید کیا، بہت زیادہ لوگوں کو فنار کیا۔ آخر کار انسان ہے، تھک گئے، میرے مولا تھکے ہوئے ہیں، ایک جگہ رکے ہیں۔ جب رکے ہیں ایک ملعون نے پتھر مارا جو میرے مولا کی پیشانی پہ لگا۔ عزیزان محترم، ایک فوارے کی مانند خون نکلا۔ جب خون کا نکلنا تھا تو میرے آقا مولا نے عربی قمیض کو اوپر اٹھایا کہ چاہا خون جو ہے صاف کروں۔ جب اٹھایا نا قمیض صاف کرنے کے لیے، یہ حرملہ ملعون یہ دیکھ رہا تھا، اس نے کیا کیا، سے شوباتی کہ جو نوک الٹی ہوئی نوک ہوتا تھا یہ پیچھے سے نہیں نکلتا تھا۔ جناب آیت اللہ جوادی عمری یہ پڑھ رہے تھے کہ جب اس نے تیر سینے میں مارا ہے نا تو میرے مولا نے ادھر سے نہیں نکالا، سامنے کی طرف سے نہیں نکالا، کیونکہ پورے کا پورا سینہ باہر آ جاتا۔ جناب حسین نے پیچھے کی طرف سے پکڑ کے نکالا۔ فرماتے ہیں یہ واحد موقع تھا جہاں پہ ملعون عمر ابن سعد بھی رویا، کہنے لگا کہ دیکھو یہ فرزند زہرا کتنا مظلوم ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم سنیے گا، ایک ملعون نے کیا وار کیا، ایک نیزہ جناب سید الشہداء کی کمر میں بنایا۔ میرے مولا پھر زین کے اوپر سنبھل نہیں سکے۔ عزیزان محترم زین سے
زمین کے اوپر آتے ہیں، یہ ملعون عمر بن سعد کہتا ہے حسین کا کام تمام کرو۔ سب سے پہلے شبس ابن ربی ملعون کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کے حسین کے سر کو جدا کرو۔ اس نے رسول اکرم کو دیکھا ہوا تھا، جب یہ آیا ہے نا مولا کے لاشے کے قریب تو اسے تصویر رسول نظر آئی ہے، یہ ملعون واپس چلا گیا ہے۔ اس کے بعد حسین بن امیر کو بھیجا کہ جاؤ حسین کی گردن سے اس کے سارے اقدس کو جدا کرو۔ عزادار المحترم اس کے بدن میں لرزہ آ گیا، تلوار گر گئی، لیکن آخر میں شمر ملعون آیا ہے، خنجر ڈباتے ہوئے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بعض روایات میں مولا سجدے کی حالت میں تھے، بعض روایات میں ہے جو آیت اللہ جوادی عملی نے پڑھی ہے وہ یہ روایت ہے کہ میرے مولا کی آنکھوں میں خون اور ریت پڑی ہوئی تھی، میرے مولا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس ملعون نے کیا کیا؟ اس ملعون نے سینہ رسول کے اوپر اپنے دونوں پاؤں رکھے اور اس کے بعد خنجر چلانا شروع کیا۔ عزادار محترم سنیے گا، ایک بہت بڑے واعظ ہیں آقا علوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا کو قبش کی طرح ذبح کیا گیا۔ اب دیکھیے زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ ایک دمبے کو بہت بڑا کھانے کھلا کے چارہ کھلا کے بہت موٹا تازہ کرتے تھے، پھر اپنے فریشمنٹ کے لیے تفریح کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا۔ میرے مولا امام رضا نے کہا کہ میرے جج کو قبش کی طرح ذبح کیا گیا، کہ کوئی تلواریں مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ عزاداران محترم آیت اللہ ششتری کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ حسین کو کفن نہیں دیا گیا؟ کہا کہ حسین کو 3 قسم کے کفن پہنائے گئے، ایک پتھروں کا کفن تھا، دوسرا نیزوں کا کفن تھا، تیسرا تیروں کا کفن تھا۔ جب آئی ہے نا جناب زینب آ کے لاشا حسین کے اوپر آ کے کہتی ہے کہ حسین تو اماں جایا، حسین تو ہے، فاطمہ کا بیٹا تو ہے، نہیں پہچان سکے۔ اور دیکھیے جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس وہ ملعون گیا ہے، وہ چند ایک ملائین کہ جنہوں نے میرے مولا کے لاشے کو پامال کیا تھا، جب گئے کہتے ہیں عبید اللہ ہمیں انعام دو۔ انہوں نے کہا کس چیز کا انعام لینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم نے اس طرح حسین کی لاش پامال کی جب اس کی بہن آئی پہچان نہیں سکی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین